تو آپ کیا کہہ رہے تھے سجیل، ویلیڈیشن کا کیا؟ ویلیڈیشن اور میس ایکسیپٹنس کے چکر میں ہم جانتے بوجھتے غلط کاموں میں پڑتے ہیں اور پھر ان کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. تھوڑی سی روشنی ویلیڈیشن کیا ہوتی ہے یار؟ کہ میں نے کوئی کام کیا تو مجھے ویلیڈیشن ملے اس کی، میرا ذہن سکون میں ہے، میں ایکسیپٹ کروں کہ میں نے یہ ٹھیک کیا. وہ جو فیس بک پہ لائکس ملتی ہیں انہیں ویلیڈیشن کہتے ہیں. وہ بھی ویلیڈیشن ایک وہ تو تبھی پھر جو کچھ دن پچھلے دنوں کسی ایک لڑکی کا وہ واقعہ تھا کہ اس کو ڈپریشن ہو گیا تھا، وہ پتہ نہیں کہاں گئی کہ جی میں نے پکچر ڈالی ہے تو میرے لائکس نہیں آئے. وہ وہی ویلیڈیشن یہی ہے. اچھا 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 اچھا. ویسے آپ لوگوں کو کیوں یہ چاہیے ہوتی ہے ویلیڈیشن؟ آپ سے مطلب یہ کہ آپ کی جنریشن کو کیوں چاہیے ہوتی ہے ویلیڈیشن؟ مینٹل پیس. اچھا وہ جو ڈیکوریشن کے لیے رکھے جاتے ہیں وہ پیچھے پڑے ہیں، یہ مینٹل پیس ہے نا. ان کو میں پتا ہے مینٹل پیس کیوں کہتے تھے، کیونکہ پرانے زمانے میں وہ جو اونچی جگہ ہوتی تھی نا چمنی کے اوپر، وہ مینٹل ہوتا تھا، اس کے نیچے چمنی ہوتی تھی، اس کے اوپر جو پیسز رکھے جاتے تھے اس لیے وہ مینٹل پیس کہلاتے تھے. اچھا ذہنی یار کھل کے بات، میں ان پڑھ آدمی ہوں بھائی، نہیں سمجھ آتی ہیں باتیں. تو پھر سوال تو میرا ادھر ہی ہے نا، اس سے ذہنی سکون ملتا ہے؟ زیادہ بھوک لگتی ہے. ویری گڈ. ایک نا میرے پاس ایک بچی آئی، مجھے کہنے لگی، اچھا آپ کو پتہ ہے ایسے بائی دا وے کہ جو جادوگر ہوتا ہے اس نے اگر آپ پہ جادو کرنا ہے تو، یا کسی پہ آپ نے جادو کرنا ہے تو آپ سے کیا 3 چیزیں مانگتا ہے یہ پتہ ہے؟ بال مانگ لیا، مطلب کوئی جسم کا حصہ ہو گیا، اور ماں کا نام، اور تیسری چیز اگر دونوں نہ ہو تو ایک تیسری چیز مانگتا ہے. کپڑے، بال، چھال، وہ تو جسم کا حصے کی کوئی چیز ہوگی نا. اور تیسری چیز کیا مانگتا ہے؟ نہیں نہیں، تصویر. ٹھیک ہوگی. آج وہ بچی مجھے کہنے لگی کہ میں عالمہ ہوں، اور مجھے یقین ہے شاید وہ یہ ویڈیو سن رہی ہوگی، اور میں اس کا شکر گزار بھی ہوں کہ اس بچی نے میری اس بات کے بعد وہ کام چھوڑ دیا. تو کہہ رہے کہ سر میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں، سارا کچھ کرتی ہوں، تو مجھے کوئی سوال تھے، تو میرے پہ نا ہمیشہ مجھے اثرات رہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی چیز مجھ پہ اثر کر رہی ہے. تو اچھا میری یاد ہے جب مجھے کوئی بھی میسج کرتا ہے نا تو میں سب سے پہلے اس کی ڈی پی ضرور دیکھتا ہوں. ان نون بندہ جو ہوتا ہے نا، اس سے مجھے بڑا کچھ پتہ چل جاتا ہے. کچھ لوگوں نے بڑی آیتیں لگائی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں لگائی ہوتی ہیں، تو کچھ نہ کچھ. تو اس نے اپنی ایک بڑی ہی خوبصورت، ماشاء اللہ اچھی خوبصورت بچی تھی، وہ بڑی پیاری سی تصویر لگائی ہوئی، اور ویسے وہ معجبہ تھی. ڈی پی پہ جو تصویر لگائی ہوئی تھی وہ ایون سکارف بھی نہیں، دوپٹہ بھی نہیں لیا ہوا سر پہ. ویسے وہ عالمہ بھی تھی اور محجبہ بھی تھی. ٹھیک ہے. تو ساری اس نے مجھے اپنی سٹوری سنائی کے بعد میں نے اسے کہا، میں کہ بیٹا آپ سے ایک بات پوچھوں؟ کہتی جی سر. میں کہ بیٹا جادوگر کیا مانگتا ہے؟ یہ سوال میں نے اس سے پوچھا. اس نے کہا یہ 3 چیزیں. تو میں کہا بیٹا آپ نے یہ تصویر جو ہے یہ جادوگر کے لیے دی ہوئی ہے کہ جادوگر جو ہے وہ آسانی سے ڈی پی سے آپ کی پکچر اٹھائے اور کہ ہوں آنا بیٹا سامنے؟ نہیں 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 سر، یہ میرے ٹو بی سسرال، اب یہ ویلیڈیشن کی بات آ رہا ہوں، ٹو بی سسرال ابھی منگنی ہوئی ہے، بلکہ بات پکی ہوئی ہے، منگنی بھی نہیں ہوئی. ایک ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مس کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. ابے منگنی کیا ہوتی ہے بھائی؟ نکاح کرو نا، ڈائریکٹ نکاح کرو. پھر وہ منگنیوں بھی نہیں، بات پکی ہوئی. تو اس کے بعد ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہر روز اپنی ایک نئی پکچر اپلوڈ کر دیا کرو. ابے یار تم نے دیکھنی ہے تم ان سے واٹس ایپ پہ ڈائریکٹ منگوا لو. لوگوں کو کیوں دکھوا رہے ہو اس کو؟ ٹھیک. اچھا کیوں؟ اور پھر یہ کہ اگر میں سر وہ اس طرح والی نہ کروں تو وہ ان کو پسند نہیں آتی، تو پھر اسپیشل کہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے بھیجو. اور ابھی وہ شوہر بھی نہیں ہوا، وہ سسرال بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں پتا کہ رشتہ شاید نکاح ہونا بھی ہے یا نہیں، نکاح کے بعد رخصتی بھی ہونی ہے یا نہیں ہونی. بٹ کیا ہے؟ ویلیڈیشن. کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں. اچھا یہ ویلیڈیشن صحابہ بھی کرتے تھے. اب آپ کہو گے سر آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ لیکن صحابہ کس چیز کی ویلیڈیشن کرتے تھے؟ کہ ہمارا، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. ویلیڈیشن تو وہ بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر جہاں پر پیرنٹس آ جاتے تھے، معاشرہ آ جاتا تھا، لوگ آ جاتے تھے، بھائی وہ کیا نام تھا اس کا یار، جو قریش نے جس کو بھیجا تھا صلح حدیبیہ کے لیے،
تو ان کا بھانجا سکا بھتیجا جس کو انہوں نے بیٹے کی طرح پالا، ان کے وہ انہوں نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر یوں ہاتھ لگایا اس نے کہ مان جا ہماری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو خیر محمد کہتے ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو نہیں کہتے. تو پیچھے سے نا اس نے رکھ کے تلوار کا بٹ مارا ان کو، ہاتھ نیچے ہاتھ پیچھے، ٹھیک ہے. وہ مڑ کے دیکھا، اس نے کہا یہ ہے کون جس کی ہمت کیا ہوئی کہ مجھ جیسے سردار کو یہ کرے. سو ویلیڈیشن تو وہ بھی کرتے تھے، بٹ پھر وہ بھی صحابی تھے، 14 سال کی عمر میں مسلمان ہوتے ہیں. تو جب ماں جو اتنا پیار اور ماں کے لاڈلے تھے، ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر نے ان کو مسلمان کیا تھا، پہلے 4-5 لوگوں میں سے ایک ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ماں جو ہے وہ کہتی ہے، پہلے ایک ڈورا ڈالتی ہے، پھر دوسرا ڈورا ڈالتی ہے، پھر تیسرا ڈورا ڈالتی ہے، پھر اینڈ میں بھوک ہڑتال پہ چلی جاتی ہے. تو ان کو چاہیے تھا نا کہ ماں کی ویلیڈیشن کرتے اور دین چھوڑ دیتے. ایسے ہی کرنا چاہیے تھا نا آج کے اگر دور میں کانٹیکسٹ میں دیکھیں. لیکن ان کی ویلیڈیشن کیا تھی کہ اللہ کا نبی اور اللہ ہم سے، یار چھوڑ دو انسانوں کو یار. وہ کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، ٹھیک ہے. اور عمر کیا سوال پوچھ رہے ہیں، کیا سوال پوچھ رہے ہیں، کس سے بھلا، وہ بھی ایک عام سے صحابی سے، کہ یہ بتاؤ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رازدار صحابی جنہیں کہا جاتا ہے، کیا پوچھ رہے ہیں کہ ان لسٹ میں میرا نام تو نہیں تھا، کہیں منافقین کی لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. ویلیڈیشن تو وہ بھی مانگ رہے ہیں. اصل میں بات پتہ کیا ہے، بتان وہم و گما، اقبال کا ایک شعر ہے، ہمارے بت بدل گئے ہیں. مگر میں آپ سے شاید بات پہلے کہا تھا وہ آئیڈل والی، امریکن آئیڈل، انڈین آئیڈل، پاکستان آئیڈل. تو ہم نے وہ جو آئیڈل ہے اس کا مطلب ہے بت، ہم نے وہ بت بدل دیا، رائٹ. اور آج میری ایک تھیوری ہے جو میں کہتا ہوتا ہوں، ٹرپل اے تھیوری. امریکہ، ایٹم بم، شاید کہیں پہ اللہ. یہ آج کے دور کی ہماری تھیوری ہے. ہونی کیا چاہیے تھی، اللہ اللہ اینڈ اللہ. تو ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں، ایٹم بم سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسون نیڑے یا رب، تو کسون نئے نے پھر شاید رب بھی کدھرے ہوئے گئی. تو ہمیں ویلیڈیشن کیوں چاہیے کہ یار یہ لوگ ہرڈ مینٹیلٹی، موب مینٹیلٹی، لوگ کیا کہیں گے. وہ میں ہمیشہ جس کا جو ڈیو ہوتا ہے میں اس کو ضرور دفعہ کریڈٹ دیتا ہوں. سدھو انڈیا کا ایک کرکٹر ہے، اس کی میں بڑی شیئر کوٹ کیا کرتا ہوں. وہ کہتا ہے دنیا میں سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، ٹھیک ہے. اور لوگوں کو آپ کبھی خوش نہیں کر سکتے. آپ ان کو کھانا چاہے پولے دی کینٹین میں کھلاؤ، چاہے پرل کانٹیننٹل میں کھلاؤ، میں کہنا کھانے میں مزہ نہیں آیا یار. وہ کہنا مرغی جانو کہ اس کھانے میں سواد نہ آیا، ٹھیک ہے. سو یہ جو فیس بک ویلیڈیشن اور یہ اصل میں یہ سب چیزیں شروع کیوں ہوتی ہیں، اس کی روٹ کاز اگین میں مائنڈ سے ہر چیز کو لنک کرتا ہوں نا. اس کو مینٹل اپروچ سے لنک کریں اگر آپ، تو ان بچوں کی میجورٹی، ان بچوں کی بچپن میں ماں باپ نے ان کو ٹائم نہیں دیا ہوا. ماں باپ نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، ان کے سامنے لڑائی جھگڑے ہوئے ہوئے ہیں، ان کو ایکسیپٹنس نہیں ملی ہوئی گھر میں، ٹھیک ہے. اب وہ یار تو میرا دوست نہیں ہے، پلیز تو میرے سے دوستی کر لے، پلیز یار تو میرا دوست بن جا. پہلے تو وہ پین فرینڈشپ ہوا کرتی تھی نا، تو وہ اسی میں اپنی فرسٹریشن نکالتے تھے. آج میں اس کو فرسٹ بک کہتا ہوں، فیس بک کو آپ سے کہتا ہوں، میں فرسٹ بک کہتا ہوں. آج وہ اس فرسٹ بک کے جال میں ایسے پھنسے ہیں کہ وہاں پر ان کو رانگ، ایک قسم کی بالکل ان نون قسم کے لوگ جو ہیں غلط طریقوں سے، رانگ طریقوں سے ان کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں یار، جو لوگ اپنے پکچرز وغیرہ اور ویڈیوز وغیرہ بڑے فخر سے ایسا سیلفیاں لے کے ڈالتے ہو نا، اسپیشلی ان کے لیے. یہ میرے پاس ایک کیس آیا، 2 قصے سناتا ہوں. ایک دبئی کا قصہ تھا، ایک گھر میں ڈاکہ ڈلا. جب دبئی پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا، اس زمانے میں ہم لوگ ادھر ہی جاتے تھے، جب دبئی پولیس نے انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ یہ چلا کہ چوروں نے اس گھر کو کیسے اس کو ٹریس کیا، اور کیسے کیا
کہ وہ گھر والوں نے ایسی جو سیلفیاں لیتے ہیں نا, لے کے اپنی سارے گھر کے پورے کونے دکھائے ہوئے تھے ان کو. دس از مائی والٹ, دس از مائی کبرڈ. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ہم ویکیشن پہ جا رہے ہیں, دسمبر کی ویکیشن تھی, 18 دسمبر سے لے کے 5 جنوری تک ہم شہر سے باہر ہوں گے. پھر یہ بھی لکھا ہوا تھا یہ ہمارے کیئر ٹیکر ہیں, یہ آ کے گھر کو روز صاف کر کے جایا کریں گے. آ بیل مجھے مار. ٹھیک ہے, ہم خود جو ہے نا اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں دوسری طرف آتا ہوں, دوسرے قصے کی طرف. ٹھیک ہے, بس ایک کیس آیا, وہ کہنے لگا سر میں پورنوگرافی ایڈکٹ نہیں ہوں, لیکن میں ماسٹربیشن ایڈکٹ اس لیول پہ ہوں کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. میں کہا تو پھر کس طرح سے ہوگا, کو ریلیٹ نہیں ہو رہی, کیا وجہ ہے؟ کیسا بس میں فیس بک پہ جتنی بھی لڑکیوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں نا نارمل, بس سر مجھے صرف یہی چاہیے ہوتی ہیں. میں وہ نکالتا ہوں, انہیں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں, ان کی کولاج بناتا ہوں اور ان کو پلے کرتا ہوں, میرے لیے یہی کافی ہے. اب آپ سوچو آپ کی ماں بہن بیٹی کی تصویر لگی ہوئی ہو اور وہ کسی کی کولاج میں. ایک آپ کو قصہ سناتا ہوں مزیدار, اگین میں مزیدار سینس میں یوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ایک 3 مہینے کی بیٹی کو ایک ماں نہلاتی ہے اور نہلانے کے بعد صرف پیمپر پہنا کے, 3 مہینے کی بچی جسم پہ کیا ہوگا یار. ٹھیک, اس کی تصویر ڈالتی ہے اپنی فیس بک پہ نہلانے کے بعد, فرسٹ شاور یا جو بھی شاور تھا, اسپیشل شاور. اور 1 مہینے کے بعد اس بچی کی وہ تصویر پون سائٹ کے اوپر 500 پاؤنڈ میں 5000 پاؤنڈ میں بکتی ہے, اور نیچے لکھا ہوتا ہے ہو کین گیٹ می دس تھنگ. پیڈو فائل آپ نے خود اس کے لیے فائل پرووائڈ کر دی نا. ٹھیک ہے, سو ہم ویلیڈیشن تو ہمیں چاہیے نا. ہم پاگل ہیں ویلیڈیشن نہ کرائیں یار. اگر ویلیڈیشن نہیں ہوگی بھائی, اگر آپ نہیں کہو گے, میں ایک اور قصہ سناتا ہوں آپ کو, پڑھے لکھے لوگوں کا قصہ. میرے پاس قصے بہت ہیں اس ٹاپک کے اوپر, میں اصل میں جان کے اس پہ بولتا کم ہوں. ہاں نہیں بھائی, میں تو اس کو اب ان اپروپریٹ, اب آپ لفظوں میں نہ کھیلو نا. اب آپ نے ویلیڈیشن پہ بات کی تو سنو, آج سنو ویلیڈیشن کے اوپر, آج آپ کھل کے سنو. ٹھیک ہے, بہت بڑی ایک دنیا کی بگ 5 کی کمپنی تھی, ٹاپ 20 کی کمپنیز میں سے. مجھے انہوں نے دبئی میں بلایا ویمن امپاورمنٹ پہ سیشن کرنا تھا. تو میں اس کے آفس میں گیا تو ماشاءاللہ جو خاتون HR مینیجر تھیں, وہ جس صوفے پہ آپ بیٹھے ہو اس پہ شاید وہ پوری نہ آئیں. ماشاءاللہ کافی ہیلدی خاتون تھیں. تو انہوں نے وہ ڈبل 2 والا صوفہ لیا ہوا تھا, وہ 2 والے صوفے کے سینٹر میں بیٹھی ہوئی نہیں, تو اس پہ جگہ نہیں تھی کوئی اور. تو وہ مجھے کہنے لگیں کہ آدھا پونا گھنٹہ ہماری گپ شپ ہوئی, اس کے بعد سارا کچھ ہو گیا, یو وانٹ ٹو آسک اینی کویسچن. میں نے کہا یار ایک سوال ہے. عرب تھیں وہ. میں نے کہا سوال یہ ہے کہ تم وومن امپاورمنٹ کرنا چاہتے ہو, دنیا میں بے تحاشا وومن اسپیکرز اینڈ ٹرینرز اینڈ موٹیویٹرز اینڈ ایوری تھنگ از موجود, تو تم ایک امریکن کمپنی بھی ہو, سو وائی اے مین, کیوں ایک بندہ تمہیں چاہیے عورتوں کو امپاور کرنے کے لیے. اس کا وہ جواب جو ہے نا, وہ کچھ خواتین کو کبھی پسند نہیں آتا. وہ جواب بڑا مزیدار تھا. کہنے لگی علی دیر آر 2 مین ریزنس. نمبر 1, وی ویمن آر آر بگیسٹ اینیمیز. ہم عورتیں اپنی خود سب سے بڑی دشمن ہیں. نمبر 2, وی نیڈ اے مین ٹو ویلیڈیٹ اینڈ لیٹ us know if we look beautiful or not. کہتی ہے کہ ہمیں ایک مرد سے یہ کہلوانا ہے کہ میں تمہیں پسند آئی ہوں یا نہیں آئی. ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں ہوتا جب تک وہ مرد تعریف نہ کر دے. ویلیڈیشن تو اور ویلیڈیشنیں کراتے ہیں, ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ویلیڈیشن چاہیے نا بھائی ہمیں. ٹھیک ہے, اب آپ اس مرد سے وہ تعریف کروانے کے لیے کس لیول پہ نیچے گر سکتے ہیں, اینڈ وائس ورسا. اچھا آپ ایک چیز نوٹ کرنا, جو بیویاں, اور یہ میں بالکل اوپنلی بتا رہا ہوں بات, جو بیویاں اپنے شوہروں کو باہر محفلوں میں, مجلسوں میں, دعوتوں میں, آپ نے کھا لیا, آپ نے یہ چنے بھی لیں نا, آپ پلیز یہ بھی لیں,
کرتی ہوئی نظر آئیں گی نا. بھئی پہلے میرے شوہر کو کھلائیں. گھر میں شوہروں کو جوتے کے نیچے رکھتی ہیں. اینڈ وائس ورسا, جو مرد بھی بیویوں کو اس طرح کرتے ہوئے نظر آئیں گے نا, ارے آپ کیا کر رہی ہیں, ان کے لیے کرسیاں آئی کر رہے ہوں گے, گھر میں وہ کہتے ہیں دفعہ ہوئے پھر ہو کے بیٹھ. کیوں؟ کیونکہ ہمارا خدا, خدا فارسی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے وہ جس کی عبادت کی جائے, جس سے ڈرا جائے. ہمارا خدا اللہ نہیں ہے, ہمارا خدا ویلیڈیشن ہے. کس کی؟ لوگوں کی.